بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا وَجْهُ عَدَمِ وُجُوبِ لُبْسِ الثَّوْبَيْنِ عَلَى الْمَرْأَةِ۔ گزشتہ درس میں بات چلی تھی کہ مرد پر احرام کے لیے دو کپڑے پہننا واجب ہے۔ لبس الثوبین للرجال، باقاعدہ قید تھی کہ یہ مرد کے لیے لازم اور واجب ہے کہ وہ جب احرام باندھے تو اس میں دو چادریں اس کے پاس ہونے جو وہ پہنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ للرجال کی قید کا مطلب ہے کہ پھر خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ نساء کے لیے مرد کی طرح دو چادریں واجب نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ خواتین کے لیے بھی مرد کی طرح اگر دو کپڑے واجب ہوتے تو ہمارے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دو دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے اشتراک، چونکہ تمام افعال کے حج کی بجاوری میں یا عمرہ کی بجاوری میں مرد اور عورت کے لیے سب احکام برابر ہیں، تو شاید اس احرام میں بھی یہ دونوں برابر ہوں، یا یہ دلیل ہو سکتی ہے، یا وہ دلیل کہ چند ایک روایات ہیں کہ جن روایات میں معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ اگر ایک خاتون حج پر جاتی ہے اور اس دوران اس کو ایام حیض شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے افعال کو کس طرح بجا لائے گی، تو اس میں بھی اشارہ کچھ ملتا ہے کہ شاید اس کو بھی احرام کے لیے علیحدہ کپڑے پہننے ہوں گی۔ لیکن آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دلیلیں عورت خاتون کے لیے دو کپڑے پہننے کے وجوب کو ثابت کرنے میں کافی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اب بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما وجہ عدم وجوب لبس الثوبین علی المرأة، کہ دو کپڑے دو چادریں پہننا احرام میں مرد پر تو واجب ہو لیکن عورت پر واجب نہ ہو۔ اس کی دلیل کیوں عورت پر واجب نہیں ہے؟ فَلِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْوُجُوبِ، توجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جس دلیل سے عورت کے لیے بھی دو کپڑے احرام کے واجب کیے جا سکتے ہیں، وہ دلیلیں وجوب کو ثابت کرنے میں کافی نہیں ہیں۔ تو پس نحن ابناء الدلیل، ہم تو بغیر دلیل کے بات کرتے نہیں، تو جب وجوب کو ثابت کرنے والی دلیلیں وجوب کو ثابت نہ کر سکیں گے تو بس اصالت البراء، ہم کہیں گے واجب نہیں ہے، چونکہ وجوب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے نا۔ عدم وجوب کے لیے تو ہمارے پاس براءت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کیا دلیل ہے کہ عورت پر خاتون پر احرام میں دو کپڑے پہننا واجب نہیں ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْوُجُوبِ، چونکہ اگر عورت پر بھی ہم قائل ہو جائیں کہ مرد کی طرح دو کپڑے پہننا واجب ہے تو اس پر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ دو دلیلیں دی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک، اما قاعدۃ الاشتراک، یا قاعدہ اشتراک کہ عورت مرد تمام احکام میں برابر ہیں، جو افعال حج جیسے مرد نے کرنا ہے اتنے کریں، جب باقی تمام میں برابر ہیں تو اس میں بھی شریک ہیں۔ اور روایات الحائض، یا پھر ایک خاتون کو اگر حج کرتے ہوئے یا حج پر جاتے ہوئے یا حج کے اعمال میں فرق وہ آ جائے، حیض آ جائے، تو اس میں حج کس طرح کرنی ہے اس بارے میں جو روایات ہیں شاید ان سے کچھ اشارہ ملتا ہے، لیکن ہم بدل کرتے ہیں۔ مثلا ایک روایت ہے، روایت موثقہ یونس بن یعقوب، راوی کہتا ہے
سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الحائض، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک خاتون حائض ہے ترید الاحرام، اور وہ احرام باندھنا چاہتی ہے. اب وہ احرام حج کا ہے، عمرے کا، جو بھی ہے، احرام باندھنا چاہتی ہے، ادھر اس کا ایام شروع ہو گیا، کیا کرے؟ امام نے فرمایا، ذرا الفاظ پہ غور فرماتے ہیں، تغتسل، غسل کرے، وتستنفر، اور لنگوٹ ٹائپ چیز جیسے آئی کل تو اب سلے سلائے آ گئے ہیں، زمانے قدیم میں ظاہر ہے چونکہ انہوں نے ایک لنگوٹ ٹائپ چیز کو کپڑا باندھتی ہوں گی شاید، اس میں چونکہ روئی رکھتے تھے تاکہ وہ گر نہ جائے یا کپڑے خراب نہ ہوں، تو وہ کرے. وَتَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ، اور اس میں روئی بھر دے. مراد کیا کہ اس کپڑے کے اندر روئی ہو تاکہ شرمگاہ پر، تاکہ اس کے جو خون ہے وہ باقی کپڑوں پر، جسم پر ادھر ادھر نہ پھیلے، یہ کام کرے. اور آگے فرمایا وَتَلْبِسُ ثَوْبًا دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا، احرام والے کپڑوں کے علاوہ دیگر کپڑے پہنے. تستقبل القبلۃ، قبلہ رخ ہو. لا تدخل المسجد، مسجد میں داخل نہ ہو. وَتُحِلُّ بِالْحَجِّ، اور وہ حج کا آغاز کر دے. بغیر صلاۃ، نماز وغیرہ بھی اتنے، اور جو مستحب نمازیں تھی وہ بھی نہیں پڑھنی. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ جو درمیان میں امام نے فرمایا کہ تلبس ثوبا دون ثیاب احرامہا، کہ وہ کپڑے پہنے احرام والے کپڑوں کے علاوہ، تو ممکن ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے علی وجوب لبسہا فی ثوبی الاحرام، فی لبسہا ثوبی الاحرام، کہ اس کا مطلب اس پر احرام کے کپڑے پہننا علیحدہ واجب ہے، اور باقی کپڑے تو خیر جو روٹین میں ہو گئے وہ بھی ہو گئے. کلاہما کما ترا، فرماتے ہیں یہ دو دلیلیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ مرد عورت تمام اعمال و احکام حج و طواف میں مشترک ہیں، لہذا اس احرام کی کیفیت میں بھی مشترک ہیں. اور دوسری یہ روایت فرماتے ہیں دونوں قابل مناقشہ ہیں، ان سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ فَلِأَنَّ مُسْتَنَدَ قَاعِدَةِ الْإِشْتِرَاكِ لیس الا ضرورہ. کہاں سے اشتراک آ گیا؟ فرماتے ہیں ظاہر ہے جو افعال حج ہیں، افعال عمرہ ہیں، اب ہم نے وہاں پر دیکھا کہ مرد عورت سب کے لیے وہ بھی میقات سے احرام باندھتا ہے، وہ بھی میقات سے باندھتا ہے، وہ بھی طواف کرتا ہے، وہ بھی طواف کرتا ہے، اس نے بھی صحیح کرنے الی آخر، لیس الا بضرورہ. لیکن قدر متیقن منہا حالت الاتفاق فی جمیع الخصائص المحتمل مدخلیتها، اس قاعدہ اشتراک کہ مرد و عورت ان میں برابر ہیں اور دلیل وہی بدیہیات ہے، تو فرماتے ہیں قادر متیقن کیا ہے کہ اگر اتفاق ہو کہ ہر وہ خصوصیت جو دخیل ہو ان اعمال حج عمرہ میں، اس میں سارے یعنی مرد عورت سب برابر ہیں، اگر اس برابری ان تمام خصائص پر جو بھی خصوصیات ہیں کہ جن کا دخیل ہونے کے احتمال ہے، اگر ان قدر متیقن یہ ہے کہ حالت الاتفاق کے جس چیز پر اتفاق ہے وہ ہو گیا قدر متیقن. والمفروض فی المقام، لیکن اس کیفیت احرام میں فرض یہ ہے کہ ممکن ہے یہ خصوصیات فقط الذکورہ، مذکر کے لیے ہو، مردوں کے لیے ہو، یہ والی خصوصیت کے دو چادریں عورتوں کے لیے نہ ہوں. ہاں جن جن چیزوں پر اتفاق ہے کہ سب برابر ہیں وہ ہو گیا قدر متیقن، لیکن اس میں چونکہ احتمال ہے کہ یہ فقط خصوصیت مرد کے لیے ہو، اس طرح کا احرام عورت کے لیے نہ ہو، تو لہذا یہ اس میں شامل نہیں. دوسری دلیل کہ وہ جو حائض عورت کے بارے میں معصوم نے فرمایا، اس میں بھی اشارہ تو مل رہا ہے کہ عام لباس علیحدہ ہے اور جو ثیاب احرام ہے وہ علیحدہ. جواب
فَلِأَنَّ التعبیر، فرماتے ہیں اس حدیث میں معصوم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دون ثیاب احرامہا، یعنی وَتَلْبِسُ ثَوْبًا، وہ لباس کپڑے پہنے گی ثیاب احرام کے علاوہ۔ فرماتے ہیں یدل علی مشروطیت لیس لبس ثوبی الاحرام للمرأة، یہ دعوت کرتا ہے کیا کہ عورت علی مشروطیت لبس ثوبی الاحرام، یہ دعوت کرتا ہے کہ عورت کے لیے بھی دو کپڑے پہننا کی شرط ہے، لیکن دون الوجوب، واجب نہیں ہے۔ کر لے چادر پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو چادر پہن لے، لیکن واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں مضافاً الاجتماع لسیاق علی جملۃ من المستحبات، امام نے ڈائریکٹ تو نہیں کہا نا تلبس ثوبا دون ثیابہا، امام نے پہلے کچھ مستحبات بھی ذکر کیے کہ غسل کرے یہ مستحب ہے، وہ لنگوٹ باندھے مستحب ہے، روئی رکھے مستحب ہے۔ تو امام نے جہاں پر پہلے مستحبات کا ذکر کیا اور اس مستحبات کی فہرست میں آگے یہ فرمایا کہ تلبس ثوبا دون ثیابہا یضاعف ظہور فی الوجوب، یہ ہے اس لبس ثوبین والے امر کو وجوب کے ظہور کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی آیا تھا، زاغ یزازع کا لفظی معنی ہوتا ہے سختی سے کسی چیز کو حرکت دینا، ٹھیک ہے جی، مراد کیا ہے کہ یہ اس کے کم از کم وجوب کو ختم کر دیتا ہے۔ پس جو دلیلیں لبس ثوبین للمرأة کے لیے دی گئیں وہ تو وجوب کو ثابت نہیں کرتی۔ وما عدم الدلیل علی الوجوب، اور جب ہم کہتے ہیں کہ وجوب پر دلیل نہیں ہے، یکون المرجع البراء، تو وہاں پر پھر اصالت البراء، چونکہ ہمیں کسی بھی شے کے وجوب میں جب شک ہوگا، شک فی التکلیف، وہاں اصالت البراء، ہم کہیں گے کہ واجب نہیں ہے، چونکہ واجب ہونے کے لیے دلیل چاہیے اور دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک۔ ہاں یبقى الاحتیاط تحفظا من مخالفت المشہور امرا مناسبہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ مشہور یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے لیے بھی لباس ہونا اپنا احرام کے لیے علیحدہ سے چادریں ہونی چاہیے، تو ہم کہیں چلو احتیاط کر لیں، لیکن وجوب ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، ہاں احتیاط کی بات کریں تو یہ ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے کہا تھا کہ جب احرام کے کپڑے پہننے ہیں تو پہلے ہر وہ لباس اتار دینا ہے جس کا حالت احرام میں پہننا جائز نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اما لزوم التجرد اما یحرم لبسہ، کہ واجب ہے کہ وہ تمام لباس اتار دیں جو احرام میں پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ فرماتے ہیں الذی منہ لبس المخیط للرجال، اس مثلا مردوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے وغیرہ، ریشمی وغیرہ۔ فرماتے ہیں لأن ذلک من لوازم الاحرام، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ احرام تب متحقق ہوگا جب اس میں کوئی ایسا لباس نہ ہو جو حالت احرام میں حرام ہوتا ہے، تو لہٰذا اس لیے یہ ضروری ہے احرام کے لوازمات میں سے آئے کہ کوئی ایسا لباس نہ پہنے کہ جو حالت احرام میں حرام ہو۔ خوب، یہ جو آیا کہ احرام میں دو چادریں ہوں اور ان کا ایک خاص طریقہ ہے کہ ایک نیچے چادر باندھیں اور ایک اوپر چادر کریں، یہ باندھنے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ کوئی خاص دلیل ہے؟ فرماتے ہیں اما ان لبس الثوبین، یہ جو آیا کہ دو کپڑے پہننے جائیں کس طرح سے کہ یلزم ان یکون بنحو الاتضار والارتداء، کہ ایک یعنی نیچے باندھیں اور ایک ردا اوپر چادر جیسے کرتے ہیں اس طرح کریں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَلِانْعِقَادِ سِیرَةِ الْمُتَوَارِثَةِ، مسلمانوں کی سیرت قطعیہ نسل در نسل یہی چلتی آ رہی ہے کہ احرام اسی طرح باندھتے ہیں۔ ایک تو یہ وَعَلَى رُبَّمَا يُسْتَفَادُ أَيْضًا مِنْ سَیِّدِ، اور بسا اوقات یہ روایت صحیح ہے عبداللہ بن سنان سے بھی شاید یہی بات ہم سمجھ سکیں۔ کون سی؟ کہ قال ابو عبداللہ
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وَقَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحج، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو بیان فرمایا، احکام حج وغیرہ۔ فَقَاتَبَ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ كِتَابُهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ، اور تحریر لکھ کر بھیجی کہ ہر وہ شخص جس تک یہ تحریر پہنچے اور جو مسلمان ہے وہ کیا ہے، فرمایا فَلَمَّا نَاظَرَ شَجَرَتَهَا، جب پیغمبر شجرہ اس زمانے شاید کوئی درخت ہوگا لیکن اب تو مسجد بن گئی ہے، جب وہاں پہنچے آمر الناس، حکم دیا لوگوں کو بِنَتْفِ الْإِبِدِ، کہ اپنے زیر بغل بالوں کو صاف کریں، وَحَلْقِ الْآنَا، زیر ناف بالوں کو بھی صاف کریں، وَالتَّجَرُّدِ، اور سارے کپڑے اتار دیں، فقط فی ازار و ردا، ایک ازار اور ایک ردا، ازار نیچے باندھنے والی چادر اور ردا جو اوپر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ خوب، اما جواز زیادہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 چادریں کم از کم ہے، اگر کوئی 3 پہنتا ہے تو بھی کوئی حرام نہیں ہے، 2 سے زائد بھی جائز ہے۔ دلیل فَلِبَرَاءَةِ بَعْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ، چونکہ 2 سے زائد پہننے کے عدم جواز پر، حرمت پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا جب دلیل علی الحرمت نہ ہو تو جواز ثابت ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا الان بعض روایات، اور بعض روایات ہیں کہ جن میں اشارہ ملتا ہے کہ 2 سے زیادہ پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ خوب، اما عدم اعتبار الاستدامہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 چادریں پہننی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی 2 چادریں ہی آخر عمرہ تک رہے، کہ بس اب ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کر سکتا ہے۔ دلیل فَلِلْبَرَاءَةِ بَعْدَ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى اعْتِبَارِهَا، چونکہ استدامت پر ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ استدامہ کا مطلب کیا ہے کہ جو کپڑے وقت احرام جو چادریں پہنی ہیں آخر تک حتماً انہی کو برقرار رکھے، تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ چونکہ اس جائز نہیں ہے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو برات اور جواز کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل ابھی پہن لے، اور اگر میلے ہو گئے تو پھر اور چادریں پہن لے۔ 2 کپڑے ہونے چاہیے، وہی 2 کپڑے آخر تک رہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور آخری بات جو احرام سے متعلق تھی وہ یہ تھی کہ اما عدم و اشتراط الطہارت من الحدث، کہ آیا احرام باندھتے وقت وضو یا غسل کا ہونا ضروری ہے، طہارت من الحدث شرط ہے؟ فرماتے ہیں نہ، شرط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ للبراءۃ بعد عدم الدلیل، چونکہ طہارت من الحدث کے وجوب پر دلیل نہیں ہے، تو جہاں وجوب پر دلیل نہ ہوگی وہاں اصالت البراء۔ بل الدلیل علی عدم الاعتبار موجود، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دلیل عدم اعتبار، یعنی اس پر دلیل ہے کہ طہارت من الحدث شرط نہیں ہے، لیکن طہارت من الحدث شرط ہونے پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، نہ ہونے پر دلیل ہے۔ یہ بھی روایت ہم نے پڑھی تھی یونس بن یعقوب والی، جو حیض کے بارے میں تھی، کہ ظاہر جو عورت حالت حیض میں ہوتی ہے وہ حدث سے تو پاک نہیں ہوتی، لیکن احرام پھر بھی باندھ سکتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حل تو تب طہارت من الخبث، خبث یعنی اس کا لباس نجس ہو یا جسم نجس ہو، عام باہر کی نجاست سے، وہ شرط ہے؟ فرماتے ہیں نام تو تبر فی الثوبین، بالکل طہارت من الخبث یہ شرط ہے، طیلۃ الاحرام، جب تک اس کا احرام ہے، یعنی اول احرام سے لے کر جب تک کہ فعل او عمرہ یا حج کے اعمال ختم نہیں ہوتے، پورا وقت جب تک احرام میں ہے، ان 2 کپڑوں کا دو کپڑوں میں طہارت من الخبث، کہ یہ لباس نجس نہ ہو، جسم نجس نہ ہو، یہ اس میں شرط ہے۔ لدلالۃ بعض روایات علی ذالک، صلی اللہ علی محمد وآلہ